جس مولا کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس مولا کی شان یہ ہے کہ کسیرا میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، جو آئے تو خدا کے گھر میں اور جب جائے تو خدا کے گھر سے۔ دنیا میں یہ دولت کسی کو نصیب نہ ہوئی کہ وہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہو، لیکن مولائے کائنات کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد جب طواف خانہ کعبہ کر رہی ہیں، ان کے پیٹ میں درد ہوا اور وہ خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی، جناب فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئیں اور مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پیدائش ہوئی۔ اب دنیا مولا کو دیکھ رہی ہے، علی آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں۔ دنیا کے بچے آنکھیں کھولتے ہیں پیدائش کے بعد، لیکن علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ ماں نے بھی کوشش کی کہ بچہ آنکھ کھول دے، لیکن علی نے آنکھ نہیں کھولی۔ بابا آئے ہیں، وہ بھی آنکھیں کھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، علی آنکھ نہیں کھول رہے۔ حضرت ابو طالب نے بھی کوشش کی، آنکھیں نہیں کھولی۔ تمام عزیز و رشتہ دار آ رہے ہیں، آنکھیں کھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن علی آنکھیں نہیں کھولتے۔ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ بیٹا، لیکن نابینا پیدا ہوا ہے، آنکھیں نہیں کھولتا، اس کا مطلب دیکھ نہیں سکتا۔ اسی ماحول میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور بیٹے کی پیدائش کی مبارکباد دی، تو حضرت ابو طالب عرض کرتے ہیں کہ بھتیجے کس بات کی خوشی؟ بیٹا تو ہے مگر نابینا ہے، آنکھیں نہیں کھولتا۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چچا، بیٹا نابینا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے بینائی کی برکتیں لے کر کے آیا ہے کہ ایک ٹھوکر میں ہزاروں اندھوں کو آنکھیں اللہ عطا فرما دے گا۔ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے یہ بات سنی اور رسول اللہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کی طرف گئے اور مولا علی کو اپنی گود میں لیا، علی نے آنکھیں کھول دی۔ علی نے آنکھیں کھول دی۔ کتنے باشعور پیدا ہوئے ہیں علی۔ دنیا کے بچوں کو 12-13 سال لگ جاتے ہیں صحیح اور غلط کا شعور لانے میں، اچھائی و برائی کی تمیز کرنے میں۔ علی کتنے باشعور پیدا ہوئے ہیں کہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ گود ماں کی ہے، یہ گود بابا کی ہے، یہ گود چاچا کی ہے۔ حضرت مولائے کائنات نے کسی کی گود میں آنکھیں نہیں کھولی۔ جیسے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس ان کی کمر پر لگے، علی نے آنکھیں کھول دی۔ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا جس کا چہرہ دیکھا علی نے، وہ چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تھا۔ وہ حضور رحمت عالم کا پر نور اور مبارک چہرہ تھا۔ یعنی علی یہ بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں، میں دنیا میں کسی اور کو دیکھنے کے لیے نہیں، محمد کا چہرہ تکنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے رشتے کو سمجھو، مصطفیٰ سے میرے رشتے کو سمجھو۔ یہ دنیا میں اور لوگ ہیں جو اسلام کا اعلان کریں گے، لیکن میں تو مسلمان پیدا ہوا ہوں۔ علی رحمت عالم کی گود میں ہے، رحمت عالم علی کو دیکھ رہے ہیں اور علی رحمت عالم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ ذرا سوچیے کہ منظر کیسا ہوگا۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا کہ حیدر کو یوں ہے شاہ مدینہ لیے ہوئے، حیدر کو یوں ہے شاہ مدینہ لیے ہوئے، قرآن ہو جیسے نہج بلاغہ لیے ہوئے، قرآن ہو جیسے نہج بلاغہ لیے ہوئے۔ کتنا قسم خدا کی یہ منظر عجیب ہے، کعبہ ہے اپنی گود میں کعبہ لیے ہوئے۔ ایک انبیاء کا کعبہ ہے، ایک اولیاء کا کعبہ ہے۔ کعبے نے کعبے کو گود میں لے کر کے جب نظارہ شروع کیا تو مکہ کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ کیا عالم ہے، کیا حالت ہے۔ حضرت مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلی گھٹی دی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ ماں کا دودھ علی نے نہیں پیا۔ رحمت عالم تشریف لائے تو اپنی زبان چسائی اور اس قدر چسائی کہ حضرت مولائے کائنات سو گئے، آرام کرنے لگے۔ تو حضرت علی بچپن سے ہی اتنے باشعور ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حضور ہی کی تربیت میں حضرت علی بچپن سے رہے۔ تمام بھائیوں نے، رسول اللہ کے سارے رشتہ داروں نے حضرت ابو طالب کے بچوں کو تقسیم کر لیا تھا غربت اور فاقے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حصے میں علی کو لیا تھا، تو جتنی صحبت علی کو نصیب ہوئی اتنی صحبت اہل بیت میں کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ تو یہ حضرت علی کا مقام ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
قدم مبارک سے اگر کسی پتھر کو نسبت ہو جائے تو 1400 سال کے بعد بھی اس پتھر کو اپنے سر پر رکھنا یہ امت قابل فخر سمجھتی ہے. آج بھی اس کی زیارت کی جاتی ہے اور اس قدم مبارک کے نقش کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں. تو جس کو صرف ایک قدم مبارک کی نسبت حاصل ہو جائے اللہ رب العزت اس وسیلے سے دعائیں قبول فرماتا ہے. جس علی کو بچپن سے لے کر کے جوانی تک رسول اللہ کی صحبت میں اثر ہوئی ہو، اس علی کے مقام و مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس علی کی فضیلت ایک بھلا کون اپنے قلم سے لکھ سکتا ہے؟ تو وہ مولا علی بچپن سے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے. دنیا میں بڑے اساتذہ ہوتے ہیں اور بڑے شاگرد ہوتے ہیں جو اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ جی مجھے ان کی درسگاہ میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، میں نے ان کی بارگاہ میں سیکھا ہے، میں نے ان کی بارگاہ میں پڑھا ہے. دنیا میں ہر نیک شاگرد اپنے اچھے استاذ کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن لوگوں رسول اللہ سے بہتر نہ دنیا میں کوئی استاذ ہے اور علی سے بہتر نہ دنیا میں کوئی شاگرد ہے. مدرسہ رسول اللہ کا، تعلیم اللہ کے کلام کی، پڑھانے والے محمد الرسول اللہ اور پڑھنے والے علی ولی اللہ. تو کیا نظارے ہوتے ہوں گے جب علی کو مصطفیٰ پڑھاتے ہوں گے، اور نہ صرف پڑھاتے ہوں گے بلکہ مصطفیٰ نے تو علی کو پلایا ہے. اسی لیے تو فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کیونکہ جب علی پیدا ہوئے ہیں تو رسول اللہ نے گھٹی پلائی ہے. تو اگر علم کی بھیک لینا ہے تو رحمت عالم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو علی کو دروازہ بنانے کی جو ابتدا تھی وہ رسول اللہ نے پیدائش کے بعد ہی شروع کر دی تھی. اور آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث بتاؤں، ایک انگریز تھا، وہ ریسرچ کر رہا تھا کہ اس کائنات کو کیسے بنایا گیا، اس کائنات کو کیسے تخلیق کیا گیا. تو کسی مسلمان سے اس کی ملاقات ہوئی اور اس نے سوچا، اس نے پوچھا کہ بھئی میں اس پر ریسرچ کر رہا ہوں، مجھے لٹریچر نہیں مل رہا. تو اس مسلمان نے اس انگریز کو مشورہ دیا کہ تم نہج بلاغہ پڑھ لو، یعنی حضرت علی کے علم کا جو مجموعہ ہے تم اس نہج بلاغہ کی ایک مرتبہ اسٹڈی کر لو، اس کا مطالعہ کر لو. تو جب وہ نہج بلاغہ کا مطالعہ کرنے بیٹھا اور پھر بعد میں مسلمان سے ملا تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ نہج بلاغہ یا تو اس کی کتاب ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، یا پھر اس کی کتاب ہے کہ جب یہ کائنات بنائی جا رہی تھی تو یہ شخص بیٹھ کر کے کائنات بننے کے سارے معمولات دیکھ رہا تھا. رسول اللہ نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. تو جب سے رسول اللہ کا نور ہے تب سے ہی علی کا نور ہے، اور علی کا نور اور رسول اللہ کا نور کائنات بننے سے پہلے بنایا گیا. تو انگریز نے بھی اس بات کو مانا کہ جب یہ کائنات بنائی جا رہی تھی یا تو یہ خود کائنات بنانے والا ہے، یا پھر جب کائنات بنائی جا رہی تھی تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اور علی ایک نور سے، مولا کائنات بڑے ہو رہے ہیں، ہر معاملے میں علی کو امتیاز حاصل ہے. سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ بچپن میں اسلام لائے، بھئی کافر تھے ہی نہیں جو اسلام لاتے، وہ تو مسلمان پیدا ہوئے. اسلام تو وہ لائے جو پہلے کافر ہو. علی تو کبھی کافر ہی نہیں تھے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی. اور دنیا میں آنے کے بعد جس نبی کا چہرہ دیکھ کر کے آنکھیں کھولی ہوں، بھلا اس کے ایمان میں شک کیا جا سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے الگ الگ آرا رکھی ہیں، ان کے اپنے معمولات ہیں، ان کے اپنے اقوال ہیں، ہم کسی پر طنز نہیں کرتے. لیکن ہمارا ایمان کہتا ہے کہ جو نبی کی گود میں آنکھیں کھولے وہ بے ایمان دنیا میں نہیں آ سکتا، وہ صاحب ایمان ہی دنیا میں پیدا ہوگا. اور اللہ نے یہ انتظام فرمایا. اب علی رسول اللہ کی تربیت میں، حضور تعلیم فرما رہے ہیں، حضور تربیت فرما رہے ہیں. مکی دور ہے، مکی دور میں جتنے مظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئے حضرت علی بھی اس سے محفوظ نہ تھے. تمام کی تمام مصیبتیں حضرت علی نے بھی جھیلی ہیں، تمام مشکلات حضرت علی نے بھی جھیلی، لیکن ایک بھی مرتبہ علی نے رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں کیا. ان مصیبتوں پر کوئی دکھڑا نہیں رویا کہ مصطفیٰ جان رحمت تمہارے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد پتھر برس رہے ہیں، ہماری راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، لوگ ہمیں قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. علی نے کبھی بھی اس طرح کی شکایت نہ کی. تو علی کی سنت یہ ہے کہ جب مصیبتیں آئیں تو شکر ادا کیا جائے اپنے رب کا، جب اس راہ میں تکلیفیں آئیں تو شکر ادا کیا جائے اپنے رب کا. اور علی کو نبی سے ایسی محبت کہ اگر نبی دکھائی نہ دیں تو علی طرف جاتے تھے، اور نبی کو علی سے ایسی محبت کہ اگر علی دکھائی نہ دیں تو نبی طرف جاتے تھے. کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علی میرا دنیا اور آخرت میں بھائی ہے.
انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ تو حضرت علی کو بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمایا، اور کیوں تربیت فرمایا کہ اس علی سے ایک ایسی نسل چلنی تھی کہ جو قیامت تک باقی رہنے والی نسل ہے، اس لیے علی کی تربیت فرما رہے ہیں۔ وہ صرف چند سالوں کی تربیت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا نظام جو ولایت کا نظام ہے اور جو نبوت کے بعد ہمیشہ چلنے والا نظام ہے، وہ ولایت کا نظام علی کے ذریعے چلنا ہے، اس لیے رسول اللہ علی کی اسی انداز میں تربیت فرما رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ علی کی تربیت ہوئی تو سارے کے سارے اوصاف اللہ کے رسول نے حضرت علی کے اندر منتقل کر دیے، اور فرماتے ہیں کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ علی میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا ہے۔ تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے مشن کو پرموٹ کرنے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام ہمیشہ ساتھ میں رہتے تھے، ہر تکلیف کو جھیلتے تھے اور اس پیغمبرانہ مشن کے لیے ساری خدمات کیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، حضور کی سیرت اور حضور کے فیضان کو امت میں بانٹنے کے لیے وہی کام مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے۔ یعنی نبی کے لیے علی بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا۔ تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں نا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو نبی کا جو وصف ہے وہ یہ ہے، قرآن پاک میں فرمایا وہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نبی کا وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے اپنا رسول تم میں بھیج کر کے تمہاری جانوں پر احسان کیا ہے، اور اس رسول کا وصف یہ ہے کہ یہ تزکیہ کراتے ہیں، لوگوں کا دل صاف کرتے ہیں، اور پھر کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو کتاب اور حکمت دونوں کو علی کے ساتھ میں ایسی نسبت حاصل ہوئی کہ جہاں جہاں مصطفیٰ رحمت للعالمین کی رحمت کا فیض ہے، وہاں وہاں علی کی ولایت کا فیض موجود ہے۔ اگر کوئی علی کو نہیں مانتا اور نبی کو ماننے کا اقرار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، تو نبی کو ماننا بھی قابل قبول نہیں ہوگا علی کو مانے بغیر، علی کی ولایت کو تسلیم کیے بغیر۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ مکی زندگی میں تمام مصیبتوں کو جھیلتے ہیں، شیب ابو طالب، اور پھر اس کے بعد جب مکہ سے مدینہ کی جانب رخصت ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب حضرت فاطمہ کا نکاح کر دیں۔ حضرت علی کے دل میں بھی خواہش تھی، لیکن لوگوں اس نکاح کا پیغام صرف زمین پر طے نہیں ہوا، اس نکاح کا پیغام اللہ کی طرف سے آیا، اور قرآن مجید میں فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ اللہ نے دو سمندروں کو ملا دیا، مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو ملایا، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، اور وہ پردہ کیا ہے؟ وہ پردہ نکاح کا ہے، وہ نکاح کا پردہ ہے۔ جیسے ہی یہ نکاح کا پردہ ہٹا، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو ان دونوں سمندروں کے ملاپ سے لؤلؤ ایک موتی نے جنم لیا اور ایک مرجان نے جنم لیا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ نے قرآن مجید میں اس کا تبصرہ فرمایا۔ خطیب بغدادی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، الدر المنصور میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے کہ اللہ نے جن دو سمندروں کا ذکر کیا ہے، وہ ایک سمندر بحر ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، اور دوسرا سمندر بحر عصمت و طہارت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو دونوں سمندروں کو ملایا، کیسے ملایا؟ بینہما برزخ لا یبغیان، پہلے ان کے نکاح کی مجلس آسمان پر سجی، حضرت جبریل امین اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے علی اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر کر دیا ہے۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ جبریل، اللہ نے کس طرح سے علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا؟ اس نکاح کا ولی کون ہے؟ اس نکاح کا گواہ کون ہے؟ دنیا میں بڑے بڑے نکاح ہوتے ہیں اور بڑے بڑے فخر کے ترانے گائے جاتے ہیں، لیکن لوگوں یہاں علی و فاطمہ کے نکاح کی بات ہو رہی ہے، آسمان دنیا پر علی و فاطمہ کا نکاح ہوا۔ رسول اللہ نے پوچھا اس نکاح کا ولی اور گواہ کون ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس نکاح علی و فاطمہ کا ولی اور گواہ خود اللہ رب العزت ہے۔
حضرت محمد الرسول اللہ پوچھتے ہیں کہ جبریل امین اس نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ نکاح کا خطبہ خود میں نے پڑھا ہے۔ کہا براتی کون ہوئے؟ کہا یا رسول اللہ سارے کے سارے فرشتوں کو، حوروں کو اللہ نے حکم دیا کہ علی و فاطمہ کے نکاح میں شرکت کریں۔ کہا جشن بھی ہوتا ہے، تقسیم بھی کیا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ بانٹا بھی جاتا ہے نکاح کی خوشی میں، تو اس نکاح کی خوشی میں بانٹا کیا گیا؟ جشن کیا ہوا؟ کیا خوشیاں ہوئیں؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے ساری جنت کو سجا دیا علی و فاطمہ کے نکاح کی خوشی میں، ہیرے جواہرات تقسیم کیے گئے علی و فاطمہ کے نکاح کی خوشی میں۔ جبریل امین سے اب فرماتے ہیں مصطفیٰ کہ جبریل اب کیا حکم ہے اللہ کا؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب علی و فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر تو ہو گیا، اب زمین پر بھی علی و فاطمہ کے نکاح کا جشن سجا دیں۔ اب حضرت علی سے پوچھا گیا، حضرت علی خود بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کہنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شرم کی وجہ سے نہیں کہہ پاتے، رسول اللہ سمجھ گئے، پہلے وحی بھی نازل ہو گئی۔ اب اس وحی کے نازل ہونے کے بعد بھی رسول اللہ نے بغیر فاطمہ سے پوچھے فیصلہ نہیں کیا، وحی نازل ہو چکی ہے، گئے اپنی بیٹی کے پاس، تو صرف مسواک کرنا سنت نہیں ہے، بیٹی کی شادی کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے ان کی رائے جاننا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ گئے حضرت فاطمہ کے پاس اور کہا بیٹی میں چاہتا ہوں کہ علی سے تمہارا نکاح کر دوں، ایک وفادار بیٹی کی طرح، ایک مہذب بیٹی کی طرح جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بابا جیسا آپ چاہیں، آپ میرے لیے بہتر سوچ سکتے ہیں، اچھا سوچ سکتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے جب یہ اجازت دی اس کے بعد میں علی و فاطمہ کے نکاح کی تیاری شروع ہوئی۔ اب یہ تیاری شروع ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ علی کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہا یا رسول اللہ فاقے ہیں، میں نے کیا کمایا ہے، جو کماتے تھے علی وہ راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے۔ لوگوں یہاں سے سیکھو، اس دنیا کا سب سے بہادر مرد جس کو امامت کا، ولایت کا تاج جس کے سر پر رکھا گیا، کیا کردار ہے اس کا؟ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں علی کچھ ہے؟ اور رسول اللہ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ بھئی میں سید الانبیاء ہوں، جنت کا مالک میں ہوں، اللہ رب العزت میرے ذریعے جہنم تقسیم فرمائے گا، تو میری بیٹی کا نکاح بھی کسی دنیا کے بڑے مالدار اور بڑے شہنشاہ کے بیٹے سے ہونا چاہیے۔ رسول اللہ نے نہیں سوچا، شہنشاہ ولایت سے میری بیٹی کا رشتہ ہوگا، اللہ نے یہ طے کر لیا تھا۔ تو علی کا جو فخر ہے وہ مالداری نہیں ہے، امیری نہیں ہے، علی کا جو فخر ہے وہ غربت ہے، فاقے ہیں۔ اور علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارا حال آپ پر ظاہر ہے، علی کا اپنا گھر نہیں ہے، لیکن رسول اللہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کا ارادہ فرما چکے ہیں اور اللہ نے وحی نازل فرما دی۔ گھر نہیں ہے اپنا، لیکن گھر نہ ہو، دل میں سکون ہو اور تقوی ہو تو بندہ جھوپڑی میں بھی بادشاہ بن کے رہ سکتا ہے۔ یہ سکھایا گیا کہ جس بیٹی سے، جس لڑکے کا نکاح ہو رہا ہے، جس علی کا نکاح ہو رہا ہے، اس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے لیکن تقوی کی دولت ہے۔ وہ علی جب نمازوں میں کھڑا ہوتا ہے تو اتنے انہماک کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے کہ اگر تیر نکال لیا جائے تو علی کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ جب ذکر کرنے کے لیے راتوں رات بیٹھتا ہے تو دنیا سے بالکل ختم ہو جاتا ہے، دنیا سے بالکل غافل ہو جاتا ہے اور دنیا کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ علی کا حال ہی یہ ہے کہ وہ امام المتقین ہیں، وہ امام الاصفیاء ہیں، وہ امام الاولیاء ہیں، تو یہ دولت علی کے پاس ہے۔ تو علی سے جب نکاح ہونے والا ہے تو رسول اللہ نے پوچھا علی کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، بس ایک زرہ جو اس وقت فوجی پہنا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس زرہ کو بیچ دو اور جو پیسہ حاصل ہو اس سے پھر ولیمے کی دعوت ہوگی۔ اب جب علی نکلے اس زرہ کو بیچنے کے لیے بازار میں تو راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ کہا علی کہاں جا رہے ہو؟ بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی سے میرا رشتہ طے ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی نے مبارکباد دی۔ کہا جا کہاں رہے؟ کہا یہ زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں کو کتنا سخی بنایا ہے، سوچئے کہ حضرت عثمان ملے راستے میں تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ لائیے بھائی مجھے بیچ دیں، آپ کو وہاں بھی بیچنا ہے تو مجھے بیچ دیں۔ 3 گنا قیمت اس کی ادا کی، 3 گنا قیمت۔ مارکیٹ میں جو ایک قیمت تھی اس کا 3 گنا حضرت عثمان غنی نے حضرت علی کو دیا۔ وہ زرہ لے لی، پیسے دے دیے، حضرت علی خوشی خوشی واپس آ رہے ہیں۔ رسول اللہ کی بیٹی سے نکاح، دنیا کی سب سے خوبصورت شہزادی،
سب سے عظیم المرتبہ شہزادی جو سیدۃ النساء العالمین ہیں اور جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہونے والے ہیں، رسول اللہ کی شہزادی جن کو فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اب اس سے نکاح ہو رہا ہے، تو علی کے ان محبت بھرے جذبات کو ہم کیسے الفاظ میں قید کر سکتے ہیں؟ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں علی آئے تو ساتھ میں حضرت عثمان بھی آ گئے۔ وہ جو زرہ خریدی تھی، حضرت عثمان کہتے ہیں کہ علی میرے بھائی یہ زرہ میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں، کہ ایک بہادر کو بغیر اس کی زرہ کے نہیں رہنا چاہیے۔ تو 3 گنا قیمت میں خریدا بھی اور پھر لا کر کے واپس اس کو تحفے میں دے دیا۔ مسلمان کیسے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، کیسے ایک اچھے معاشرے کا قیام ہوتا ہے، کیسے اکنومی بیلنس ہوتی ہے، کیسے امیر اور غریب اگر ایک دوسرے کا خیال کرنے لگے تو وہ سماج کتنا بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ رسول اللہ نے جہیز کا کوئی انتظام نہیں فرمایا۔ مسلمانوں میں یہ رواج ہندوستانی ماحول کی وجہ سے پنپا، رسول اللہ نے جہیز کا کوئی انتظام نہیں فرمایا۔ اب جب حضرت علی کا نکاح ہونے والا ہے تو حضرت علی کو حکم دیا رسول اللہ نے کہ ولیمے کی دعوت کی جائے گی، اور جب کھانا بننے لگا تو منافقین ہنسنے لگے، پورا مدینے کی دعوت کر دی گئی کہ سارے مدینے کو دعوت ہے علی و فاطمہ کے نکاح میں۔ اب جب اس نکاح میں شرکت کی دعوت دی گئی تو جو کھانا بن رہا تھا وہ ظاہری طور سے اتنا نہیں تھا کہ پورا مدینہ کھا پاتا، یعنی اس کی جو مقدار تھی وہ تھوڑی دکھائی دے رہی تھی۔ تو منافقین اس پر ہنسنے لگے کہ بلا سارا مدینہ لیا ہے اور کھانا جو ہے وہ چند لوگوں کا ہے، لیکن ان ظالموں کو یہ خبر نہیں تھی کہ شادی کس گھر میں ہو رہی ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ علی کے نام سے برکتیں مل جاتی ہیں اور خود اس میں محمد الرسول اللہ کی برکتیں شامل ہیں، تو اس رزق کو بھلا کون قید کر سکتا ہے؟ تو جب نکاح ہوا اور نکاح کے بعد میں ولیمہ ہوا، منافقین ہنس رہے تھے۔ روایتیں بتاتی ہیں 3 دن تک علی و فاطمہ کے ولیمے کا کھانا چلتا رہا اور کھانے میں کوئی کمی نہ آئی، اور 3 دن کے بعد بھی وہ کھانا مدینہ اور مدینے کے اطراف کے لوگوں میں تقسیم کیا۔ تو اگر آپ مرد ہیں تو علی کی سنت پر چلتے ہوئے ولیمے کی دعوت ایسی شاندار کریے کہ دنیا کہے کہ رسول اللہ کی سنت اپنا کر کے اس نے کام کیا۔ لیکن ہم بالکل اس کا الٹ کر رہے ہیں، ہمارے سماج میں بالکل اس کا الٹ ہے کہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ بچیوں کے گھر والوں پر دیا جا رہا ہے، اور پھر بھی ہم مسلمان بنے ہوئے ایک مشداڑی بھی رکھے ہوئے ہیں، جماعتوں میں بھی جا رہے ہیں، قافلوں میں بھی جا رہے ہیں، درگاہوں پہ بھی جا رہے ہیں، سارے دینی کام کر رہے ہیں، لیکن جب شادیوں کا مسئلہ آتا ہے تو ہم کہیں نہ کہیں اسی روش پر چل پڑتے ہیں جو غیر مسلموں کی روش ہے۔ تو رسول اللہ کی روش تو یہ ہے کہ بیٹوں کے ولیمے کی دعوتیں بھاری کی جائیں اور بیٹی کے گھر والوں پر کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے، کیونکہ بیٹی کے گھر والوں نے سب سے بڑا جہیز یہ دے دیا کہ انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر دیا۔ وہ بیٹی جب اپنے گھر سے رخصت ہو کر تمہارے گھر پہنچ رہی ہے تو ان جذبات کا خیال رکھو، کیونکہ ایک بیٹی کا اپنے بابا سے رخصت ہونا، اپنی ماں سے رخصت ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو تمہارے حوالے زندگی بھر کے لیے کر دیا، تو اگر وہ بیٹی جو یہ دیکھ رہی ہے کہ زمینیں بیچ کر کے میرے باپ نے اس شوہر کے حوالے کیا ہے، تو وہ کبھی بھی خلوص کے ساتھ تم سے محبت نہیں کر سکتی۔ تانے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے فساد برپا ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت علی کے ولیمے کا نکاح، اور رسول اللہ اگر چاہتے تو جنت سے جہیز کا سامان آ سکتا تھا، اور حضرت فاطمہ کے لیے جنت سے جوڑا آیا، اور وہ جوڑا اتنا قیمتی تھا، علی و فاطمہ کے نکاح کا جوڑا اتنا قیمتی تھا کہ فاطمہ نے جو جوڑا پہنا ہوا تھا، جو جبریل امین اللہ کی بارگاہ سے لے کر کے آئے تھے، اس کا ایک تار دے کر بھی ساری دنیا بیچ دی جائے تب بھی اس ایک تار کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیوی آنے والی ہے اس کو اتنی عزت دو کہ اس کو لگے کہ میں کسی ایسے گھر میں جا رہی ہوں کہ جہاں پر عورتوں کو عزت دی جاتی ہے، احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ نے جناب فاطمہ کو وہ جوڑا عطا فرمایا۔ اب نکاح ہوا، نکاح کے بعد جب یہ بینہما برزخ لا یبغیان، نکاح کے بعد جب یہ پردہ ہٹا، اب جب یہ دونوں سمندر آپس میں ملے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو ان دونوں کے ملاپ سے ایک لؤلؤ نے جنم لیا۔ لؤلؤ ایک موتی ہوتا ہے اور اس موتی کا رنگ جو ہے وہ ہرا ہوتا، زہر کا رنگ بھی ہرا ہوتا۔ تو اس موتی کا جو اشارہ ہے، ہرے رنگ کے موتی کا جو اشارہ ہے، وہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو دیے گئے زہر کی طرف ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ، ان دونوں میں سے پھر جب ملاپ ہوا تو ایک لؤلؤ نے جنم لیا، مرجان نے جنم لیا۔ مرجان جو ایک موتی ہوتا ہے اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے، اور اس سرخ رنگ کا اشارہ حضرت امام حسین کے خون کی طرف ہے۔ تو قرآن مجید میں ذکر کیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔
تو آپ دیکھیے کہ یہ پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت، پھر حضرت امام حسین کی ولادت. تو اس طرح سے پھر آگے کی طرف ہم بڑھتے ہیں. بدر ہوئی. اس بدر میں آپ کو پتہ ہے بدر میں سب سے زیادہ دہشت گرد جس تلوار سے مارے گئے وہ کسی اور کی تلوار نہیں تھی، وہ حضرت مولا کائنات کی تلوار تھی. جس طرح سے میچ میں کوئی اچھا ریکارڈ قائم کر لے تو وہ مین آف دی میچ ہوتا ہے، اسی طرح سے بدر میں جس نے سب سے اچھا ریکارڈ بنایا وہ حضرت علی تھے، اور ان کو مین آف دی بدر کا خطاب دیا گیا. بدر میں سب سے زیادہ دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ. اور آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے کفار نے ایک نعرہ لگایا جب وہ 1000 کا لشکر اس میدان میں پہنچا، مسلمان 313، تو وہ ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے نعروں سے، اور انہوں نے نعرہ لگایا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا مددگار ہے. اپنے بت کا انہوں نے نام لیا، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا کون ہے جو ان کفار کے نعرے کا جواب دے گا؟ حضرت علی کھڑے ہوئے اور آگے بڑھے اور بلند آواز سے ارشاد فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں. اب آپ دیکھیے کہ ادھر بدر میں حضرت علی نے اللہ کی مولائیت کا اور اللہ کے ایک ہونے کا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان بلند فرمایا. تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو اسلام پر احسان کرتا ہے اس کے احسان کو خالی نہیں چھوڑا جاتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. ادھر 313 کا لشکر، ادھر سامنے 1000 کا لشکر. علی نے 1000 کے لشکر کو اللہ کا نام لے کر کے للکارا تھا، بلند آواز سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، اعلان کیا تھا، ببانگ دہل اعلان فرمایا تھا. تو اللہ نے یہ بدلہ عطا فرمایا کہ جب مسلمان مکہ سے لوٹ رہے تھے مدینے کی طرف تو غدیر خم کی وادی میں مسلمان رکے. اللہ کے رسول نے ایک ممبر لگانے کا حکم دیا. رسول اللہ اس ممبر پر ہیں، بعض روایتوں میں اونٹنی پر ہیں، اور رسول اللہ نے پوچھا لوگوں کیا میں تمہاری جانوں سے عزیز تر نہیں ہوں؟ سارے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بالکل آپ ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں؟ سارے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. اور جب رسول اللہ نے یہ اقرار لے لیا سارے صحابہ سے تو علی کے ہاتھ کو بلند کر کے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میں جس کا آقا ہوں اس کے آقا علی ہیں. اللہم والی من والاہ، اللہم عادی من عاداہ، اللہم انصر من نصرہ، اللہم اخذل من خذلہ. اے اللہ تو اس کا ولی بن جا جو علی کو مولا جانے، اے اللہ تو اس کا دشمن ہو جا جو علی کو دشمن جانے، اے اللہ تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اے اللہ تو اس کو ذلیل و رسوا کر دے جو علی کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرے. تو بدر میں علی نے اللہ کے نام کا نعرہ بلند کیا، تو غدیر خم کی وادی میں اللہ نے علی کے نام کا نعرہ بلند کروا دیا رسول اللہ کے ذریعے. اور پھر آپ دیکھیے کہ پیغمبر کی دعا رد ہوتی ہے یا قبول ہوتی ہے؟ تو جب اللہ کے رسول نے یہ دعا کی کہ اے اللہ تو اس کا ولی بن جو علی کو مولا جانے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کو مولا جانتا ہے اللہ بھی اسی کا ولی ہے، اور جو علی کو مولا نہیں جانتا لاکھ نمازیں پڑھے لاکھ عبادت کرے علی کو مولا جانے بغیر اللہ بھی اس کا ولی نہیں بن سکتا. تو علی جس کے مولا ہیں نبی اس کے مولا ہے، اور نبی جس کے مولا ہیں اللہ اس کا مددگار، اللہ اس کا مولا ہے. اب جب یہ خطاب ارشاد فرمایا 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع، اتنی بڑی تعداد موجود ہے، اور رسول اللہ نے علی کے نام کا نعرہ بلند کیا. بدر میں انہوں نے بلند کیا اللہ کے نام کا نعرہ. اب اس غدیر خم کی وادی میں علی کے نام کا نعرہ بلند. اب اس کے بعد جو سب سے پہلی مبارکباد دی، آج بھی رواج ہے کہ جب کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو لوگ مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، شادی ہوتی مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، کوئی عہدہ ملتا ہے مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں. تو جب علی کو یہ عہدہ اللہ کے رسول نے عطا فرمایا تو سب سے پہلی مبارکباد جنہوں نے دی وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور حضرت عمر فاروق ہیں. آگے بڑھے اور حضرت علی کو علی کا ہاتھ چوم کر کے مبارکباد دی. بخ بخ لک یا علی ابن ابی طالب، تمہیں مبارک ہو اے علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی تمہیں مبارک ہو، آج سے تم ہمارے بھی مولا ہو اور ہر مومن کے مولا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مولا بنایا، کیونکہ اب اسی مولا کے ذریعے نسل چلنی ہے، آگے تک جانی ہے، اسی مولا کی نسل کے ذریعے دین آگے تک پہنچنا ہے. تو حضرت علی کو مولا بنایا. اور پھر اس کے بعد
خلافت راشدہ کا زمانہ آیا اور خلافت راشدہ میں چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، اور یہ وہ خلیفہ ہیں کہ جن کے بیٹے بھی خلیفہ ہیں، خلیفہ کے باپ بھی ہیں اور خود امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب خلیفہ بنے تو حالات بڑے خراب تھے، انتشار کا زمانہ تھا، خوارج نے اپنا جو ہے فتنہ شروع کر دیا تھا، وہ نعرے اچھے لگاتے تھے مگر ان نعروں کے پیچھے وہ سازشیں کرتے تھے، وہ بڑی خطرناک سازشیں ہوتی تھیں، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے اتحاد کے خلاف بڑی خطرناک سازشیں کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آخر کے 6 سال ہیں، کتنے سال حکومت رہی حضرت عثمان غنی کی؟ تقریباً 12 سال، 12 سے 12.5 سال۔ تو جو آخر کے 6 سال ہیں، بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کو بہت تکلیفیں دینا شروع کی۔ لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان غنی سے جب لوگوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ ان تمام بلوائیوں کو جواب کیوں نہیں دیتے، تو حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا شہر ہے اور یہاں چینٹی مارنا بھی جائز نہیں۔ تو وقت کا پردھان منتری، آج کا پروٹوکول آپ دیکھیں کہ ایک پرائم منسٹر کو سیف کرنے کے لیے کتنی سیکیورٹی لگائی جاتی ہے، اور اس وقت کا پرائم منسٹر ہے، حملے ہو رہے ہیں، جان لیوا حملے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ اپنا ڈیفنس بھی اس لیے کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا شہر ہے، اس مقدس شہر کی حرمت یہ ہے کہ یہاں کسی کو مارنا جائز نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی پر اس طرح کے حملے ہوتے رہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہمیشہ محفوظ کرتے رہے، اپنے بچوں کو حضرت امام حسن اور امام حسین کو حضرت عثمان غنی کی حفاظت پر لگا دیا۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ عثمان مدینہ چھوڑ کر چلے کیوں نہیں جاتے، پھر کسی اور شہر کو دارالخلافہ بنا دیں، تو حضرت عثمان کہتے ہیں میں رسول اللہ کا قرب چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا، میں رسول اللہ سے دوری اختیار نہیں کر سکتا، ادھر عشق ہے اور ادھر وزارت کا عہدہ بھی ہے، اور عثمان اس بیچ میں پھنسے ہوئے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی اور اس شہادت میں بھی کسی کو اس بات کی اجازت نہ دی حضرت عثمان نے کہ کسی سے انتقام لیا جائے اور رسول اللہ کے شہر میں خون بہایا جائے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب امیر المومنین بنے تو انہوں نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ حالات اتنے زیادہ خراب تھے کہ اب مدینہ شریف میں رہنا ممکن نہیں تھا، اگر یہاں رہتے تو تکلیفیں اور زیادہ بڑھ جاتی۔ تو کسی نے کہا کہ علی، ابو بکر کے زمانے میں اور عمر کے زمانے میں تو اتنا انتشار نہیں تھا جتنا آپ کے زمانے میں، کسی نے تانا دینے کی کوشش کی۔ علی فرماتے ہیں کہ ان دونوں خلفاء کا وزیر اور مشیر میں تھا، اور میرے مشیر تم جیسے لوگ ہو جو صرف فتنہ و فساد برپا کرتے ہو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر بہت ساری جنگیں بھی مسلط کی گئیں، تاریخ میں بڑے دردناک واقعات بھی موجود ہیں، لیکن بالآخر 18 رمضان المبارک کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر مسجد میں حملہ ہوا جو دارالخلافہ تھا۔ اس دارالخلافہ کی جو پارلیمنٹ مسجد تھی، اس مسجد میں حضرت علی اذان پڑھ رہے تھے یا سنتیں ادا کر رہے تھے، اس کے بیچ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر عبد الرحمن ابن ملجم نے حملہ کیا۔ اب جب حملہ ہوا تو حضرت علی گر گئے اور وہ بڑا زہریلا خنجر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مارا، ظاہر پیٹھ پہ وار کیا تھا، بہت زہریلا خنجر تھا، اور تکلیف کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ زمین پر گر گئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم جو حملہ آور تھا وہ بھاگنے لگا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور رسیوں میں جکڑ کر کے حضرت علی کے سامنے پیش کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ لوگوں اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ کردار ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کردار سے دشمنوں کو جیتا جاتا ہے۔ رسول اللہ جب مسجد نبوی میں حجرہ عائشہ میں آرام فرماتے اور بدر کے بعد جب تمام قیدیوں کو لے کر کے صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا تو ان کی جو کراہنے کی آواز آتی تھی اس کی وجہ سے رسول اللہ کو نیند نہیں آتی تھی۔ یہ کون قیدی تھے؟ یہ رسول اللہ کا چراغ نبوت بجھانے کے ارادے سے آئے تھے۔ یہ کون قیدی تھے جو اسلام کا چراغ بجھانے کے لیے آئے تھے؟ یہ کون قیدی تھے؟ یہ اس ارادے کے ساتھ میں مکہ سے نکلے تھے کہ محمد کی گردن ہم اس بوری میں بھر کر کے لے کر آئیں گے اور پھر مکہ میں جشن منائیں گے۔ اس ارادے کے ساتھ وہ سارے کے سارے لوگ نکلے تھے، لیکن اللہ نے چھوٹے سے لشکر کو بڑی جماعت پر فتح عطا فرمائی، اور جب مسلمانوں نے ان کو قیدی بنا لیا اور مسلمانوں نے جب ان کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا تو مسلمانوں کے پیغمبر کا رحم یہ ہے کہ وہ قیدی بھی جب کراہنے کی آواز نکالتے ہیں تو پیغمبر کو نیند نہیں آتی۔ دشمنوں کے کراہنے کی آواز پر رحمت عالم کو نیند نہیں آتی۔ یہ پیغمبر کا کردار، اور حضور نے فرمایا کہ لوگوں ان کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو، لوگوں ان کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو۔
تو وہ رسیاں ڈھیلی کی گئیں اور حضور فرماتے ہیں کہ ان کو میری اونٹنی کا دودھ پلاؤ۔ قیدیوں کو جو دشمن ہو، جو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہو، آپ نے کوئی تاریخ سنی ہے ایسی کہ قیدیوں کو، مارنے والوں کو، قتل کا ارادہ کرنے والوں کو دودھ پلایا ہو کسی نے؟ سانپ کو دودھ پلایا جاتا ہے، وہ ڈستا ہی ہے، لیکن یہ رسول اللہ نے بتایا ہے کہ اگر تم انسانوں کو دودھ پلاؤ گے اور محبت کے ساتھ ان سے پیش آؤ گے تو اللہ رب العزت تمہارے اخلاق اور کردار کے ذریعے ان کے دلوں کو نرم کر دے گا۔ اور حضور نے جیتنا سکھایا لوگوں کو، رسیاں ڈھیلی کی گئیں اور احساس دلایا کہ ہم تمہارا برا چاہنے والے نہیں، بھلا چاہنے والے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باضابطہ قیدیوں کے حقوق طے فرمائے، قیدیوں کے ساتھ وہ رویہ جائز رکھا جو دنیا کی کسی اور تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا، دنیا کے کسی بادشاہ کے قانون میں ہمیں نہیں ملتا، دنیا کے کسی سنویدھان میں ہمیں نہیں ملتا۔ رسول اللہ اپنی اونٹنی کا دودھ ان تمام قیدیوں کو پلا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت علی پر جب حملہ ہوا تو رحمت عالم کا یہ کردار منتقل ہوا۔ جب رحمت عالم نے لعاب دہن علی کو پلایا تھا تو صرف لعاب دہن منتقل نہیں ہوا، مصطفیٰ جان رحمت اپنا کردار بھی حضرت علی کے اندر منتقل کر رہے تھے، اور وہ کردار کیا تھا؟ وہ کردار رحم کا کردار تھا۔ اللہ نے رحم کا کردار مصطفیٰ کے اندر منتقل کیا اور مصطفیٰ نے رحم کا کردار لعاب دہن کے ذریعے علی کے اندر منتقل کیا۔ اس لیے علی کا قاتل جب رسیوں میں جکڑ کر کے سامنے لایا گیا تو علی فرماتے ہیں کہ اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب سنیے، یہ کوئی عام مسلمان پہ حملہ نہیں تھا۔ اگر اسلامی اصول کی ہم بات کریں تو قتل کی سزا قتل ہے، جتنا سنگین جرم ہے اتنی ہی سنگین دفعات بھی ہیں۔ امیر المومنین پر حملہ کیا گیا۔ آج اگر کسی چیئرمین پر اس طرح کے حملے کر دیے جائیں تو ان کے ارد گرد کا جو پروٹوکول ہوتا ہے سیدھے شوٹ کر دیتا ہے، لیکن یہ امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہو چکے تھے، حضرت عثمان کے زمانے میں دائرہ اور بڑھا تھا، حضرت علی کے زمانے میں دائرہ اور بڑھا تھا۔ تو کتنے ممالک تھے جو حضرت علی کی حکومت کے ماتحت آتے تھے؟ اتنے بڑے دائرے کا مالک اور خلیفہ امیر المومنین علی پر حملہ ہوا اور علی سکون سے بستر پر ہے اور پوچھتے ہیں عبد الرحمن کیا میں صحیح خلیفہ نہیں تھا؟ کیا میں شریعت کے راستے پر نہیں چلتا تھا؟ اتنا صبر ہوتا ہے دنیا میں کسی کے اندر کہ وہ یہ پوچھے کہ تم نے حملہ مجھ پر کیوں کیا؟ کیا میں صحیح نہیں تھا؟ تو وہ کہتا ہے مولا جس کو جہنم اپنی طرف کھینچ رہی ہو اس کو جہنم سے کون روک سکتا ہے؟ اب سنیے، اسلامی قوانین میں قتل کی سزا قتل ہے، لیکن اس زمانے میں جس دشمن سے بدلہ لیا جاتا تھا تو بڑی صفاقی کی جاتی تھی، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے بہت زیادہ دشمنی کرتے ہیں اور اس طرح کے کیسز ہم سنتے ہیں کہ اس نے فلاں کو مارا اور مارنے پر اکتفا نہیں کر دیا، آنکھیں بھی نکال لی، دل بھی نکال لیا، کڈنی بھی نکال لی، اور اتنا زیادہ ظلم کیا، لاش کے ساتھ میں یہ زیادتی کی، تو اس زمانے میں بھی اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے دشمن سے اس طرح سے انتقام لیا جاتا تھا۔ علی فرماتے ہیں، اس سنگین حالت میں علی فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر میں اس ضرب سے مر گیا، انتقال میرا ہو گیا، تو پھر اس کو صرف قتل کر دینا، مصلح مت کرنا۔ بچے، جوان بچے سامنے، حضرت امام حسن جیسے بہادر اور حضرت امام حسین جیسے بہادر موجود ہیں، دونوں شہزادے موجود ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اگر میں انتقال کر گیا تو اس کے جسم کو الگ الگ مت کاٹنا، مصلح مت کرنا، ایک ہی مرتبہ میں اس کو ختم کر دینا، اور اگر میں بچ جاتا ہوں تو میں خود ہی اپنا انتقام لوں گا۔ دشمنوں کے ساتھ میں دشمنی کا سلیقہ بھی رسول اللہ نے سکھایا اور علی نے سکھایا۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت علی کی پھر 21 رمضان المبارک کو شہادت ہو گئی، اور اسی شہادت کا ذکر کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، لیکن جو نچوڑ ہے، جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے دشمنوں کو جیتنا سکھایا ہے، علی نے دشمنوں کے ساتھ رحم کر کے ان کو جیتنا سکھایا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ پر بڑا زہریلا حملہ ہوا اور کئی مرتبہ حملے ہوئے حضرت امام حسن پر، اور جب ان کو آخر میں زہر دیا گیا تو اس زہر کا اثر اتنا خطرناک تھا کہ جسم کا جو گوشت تھا وہ ٹکڑے ہو کر کے گرتا تھا، ٹکڑے ہو کر کے گرتا تھا۔ آپ سوچئے کہ رسول اللہ کے نوازے پر کلمہ پڑھنے والوں نے اتنا بڑا ظلم کیا، زہر دے دیا ان کو، اور ایسا خطرناک زہر کہ جسم کے اعضاء کٹ رہے ہیں۔ اگر وہ دعا کر دیتے رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے تو کیا آسمان زمین پر نہ آ جاتا؟ کیا یہ پتھروں کی بارشیں نہیں ہو سکتی تھی؟ لیکن انہوں نے کہا، بڑا پیارا جواب، حضرت امام حسین حاضر ہوئے، کہا بھائی مجھے بتا دیں کس نے آپ پر یہ حملہ کیا، کس نے آپ کو یہ زہر دیا؟ تو حضرت امام حسن بستر مرگ پر ہیں۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ بھائی ان راتوں کو یاد کرو جب ہماری ماں امت کی بخشش کی دعائیں کیا کرتی تھی، کہ ان راتوں کو یاد کرو
جب ہماری ماں رو رو کر کے، تو پیغمبر جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں، پیغمبر کی بیٹی جب مصلی پر بیٹھتی ہے تو اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، امت کے لیے مانگتی ہے۔ اور امام حسن جب بستر مرگ پر ہیں، زہر دے دیا گیا ہے، تب امام حسین پوچھتے ہیں کہ بھائی بتا دیں۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ ان راتوں کو یاد کرو جن راتوں میں ہماری ماں امت کی بخشش کے دعائیں کیا کرتی تھی۔ آپ ذرا سوچیے کہ یہ رحم ہے دنیا میں کسی کے پاس؟ رحم کا یہ اعلیٰ معیار ہے دنیا میں کسی کے پاس؟ حضرت امام حسن فرماتے ہیں اگر مجھے زہر دینے والا وہی ہے جس پر میرا گمان ہے تو میں فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، اور اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اتنا بڑا صبر بھلا کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہو، جس نے حضور کی گود میں زندگی کے کچھ مراحل طے کیے ہوں، جس نے حضور کا لعاب دہن پیا ہو، اور جس نے حضور علیہ السلام نے جس کے اندر رحم کے تمام مادے منتقل کیے ہوں۔ تو حضرت امام حسن اس بستر پر فرماتے ہیں کہ بھائی اگر وہی ہے مجھے زہر دینے والا جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو میں یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اور دوسری بات، پوری کائنات میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے، ہر گھر کے فسادات ختم ہو سکتے ہیں اگر اس کو مان لیا جائے۔ حضرت امام حسن فرماتے اگر وہ مجھے زہر دینے والا نہیں ہے جس پر میرا گمان ہے تو میں کسی مسلمان پر تہمت نہیں باندھتا، میں کسی مسلمان پر الزام نہیں لگاتا۔ لوگوں یہ دو چیزیں ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، عالم انسانیت میں امن بپا ہو سکتا ہے، انسانی اقدار پھر سے زندہ ہو سکتی ہیں، ہم اس معاشرے کو پھر سے ایک انسانی اور ایک اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں اگر حضرت امام حسن کی ان دونوں باتوں پر عمل کر لیے جائے جو ان کے بابا سے رحم کا برتاؤ منتقل ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، انتقام ہم خود نہیں لیں گے، مسلمانوں کو تو سارے کے سارے انتقام اللہ پر چھوڑ دینے چاہیے، کیونکہ انا کفیناک المستہزئین، اللہ نے فرمایا کہ ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، تم بس اللہ کی راہ میں آتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہو، رسول اللہ کی پیروی کرتے رہو، یہ دنیا تمہارے سامنے جھکنا شروع ہو جائے گی۔ اور سارے کے سارے جو دشمن ہیں ان کے انتقام لینے کی خود کوشش مت کرو، اگر واقعی طور سے تم انتقام لینے کی طاقت رکھتے ہو تو قانونی چارہ جوئی کرو، لیکن جو لوگ اللہ پر انتقام چھوڑ دیتے ہیں وہ دراصل متقی و پرہیزگار ہیں۔ اور یہ سکھایا حضرت امام حسن نے، اور یہی کردار پھر علی کا یہی کردار منتقل ہوا حضرت امام حسین کی طرف۔ سب کچھ لٹ گیا، حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی، حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی، حضرت قاسم بن حسن کی شہادت ہوئی، 80 سال کے بزرگ سے لے کر 6 ماہ کے علی اصغر تک سارے کے سارے شہید ہو گئے ہیں، لیکن جو رحم رسول اللہ کے اندر تھا، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک، دشمنوں کے ساتھ معافی کا برتاؤ، وہی علی کے اندر، پھر وہی امام حسن کے اندر۔ اب امام حسین سب کچھ لٹ جانے کے بعد ایک اور موقع دیتے ہیں ان یزیدیوں کو کہ اے کتو تم جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو اور میں اس دروازے سے کھینچ کر کے تمہیں جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر سکتا ہوں، رسول اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکتا ہوں تمہاری معافی کی، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ، کیونکہ میرا قتل صرف میرا قتل نہیں ہوگا، دین کا قتل ہوگا، اسلام کا قتل ہوگا، تم ہمیشہ کے لیے لعنتی بن جاؤ گے۔ پیغمبر کے نواسے نے سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی لوگوں کو ایک موقع اور دیا، ایک موقع اور دیا ان کو صحیح راستے پہ آنے کا۔ لوگوں کربلا سے ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ حسین نے، علی کے بیٹے نے ایک موقع اور لوگوں کو دیا، لیکن وہ جہنمی تھے، ان کے حصے میں جو تھا وہ ان کو ملنا ہی تھا، وہ ملعون، وہ لعنتی، وہ کبھی بھی اس راستے پر نہیں آ سکتے تھے۔ لیکن حسین نے یہ سکھایا کہ لوگوں میں علی کا بیٹا ہوں، میں انتقام لینے میں دلچسپی نہیں رکھتا، میں لوگوں سے بدلہ لینے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تھے تو لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو بہت ستایا ہے، ہم نے رسول اللہ کی بیٹی کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، ہم نے بلال حبشی کو اسی زمین پر کوئلوں پر لٹا کر کے بھاری بھرکم پتھر سینے پر رکھے ہیں، عمار بن یاسر کے والدین کو شہید کر دیا ہے، آج سارے کے سارے خون کا بدلہ لیا جائے گا، انتقام لیا جائے گا۔ اور رسول اللہ کے صحابہ نے جوش انتقام میں یہ نعرہ لگایا کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج انتقام لینے کا دن ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اب ہم جیت چکے ہیں، اب ہم فاتح ہو چکے ہیں، آج بدلہ لینے کا دن نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن، آج لوگوں کو معاف کرنے کا دن۔ تو بدلے سے دشمنیاں بڑھائی تو جا سکتی ہیں، لیکن معافی سے دشمنوں کو اپنا بنایا جا سکتا ہے۔ اور رسول اللہ نے جب یہ لوگوں سے پوچھا کہ اے کفار، اب تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو، تو سارے کے سارے کہتے ہیں کہ آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ سے رحم کی امید کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا فانتم الطلقاء،
جاؤ آج تم سب کو آزاد کر دیا، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ تو جیسے ہی رسول اللہ کے منہ سے یہ بات سنی تو سامنے وہ تمام کے تمام لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کی راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے پتھروں کی بارشیں کی تھیں، جنہوں نے کھان پان بند کر دیا تھا، جنہوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، جنہوں نے حضرت صہیب رومی کو تکلیف دی تھی، حضرت بلال حبشی کو تکلیف دی تھی، حضرت عمار کو تکلیف دی تھی، وہ سارے کے سارے دشمن سامنے موجود ہیں۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ کی زبان سے یہ پروانہ سنا، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، حضور کے دربار رسالت میں آئے، حضور کے دامن سے لپٹ کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب ہمیں کلمہ پڑھا لیں۔ تو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ نے دشمنوں کو معاف جب کیا تو بڑی تعداد حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئی، اور پھر یہی کردار حضرت علی کی طرف منتقل ہوا، اور حضرت امام حسن کی طرف منتقل ہوا، حضرت امام حسین کی طرف منتقل ہوا، آخر میں بھی موقع دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام زندگی میں کبھی انہوں نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، وہ جیسے ہی پانی پیتے تھے اور پانی اگر تھوڑا ٹھنڈا ہوتا تھا تو وہ لے جاتے تھے منہ تک، اور پھر خیال آتا تھا کربلا کا تو آنسو نکل آتے تھے اور اس پانی کو چھوڑ دیتے تھے۔ آپ ذرا سوچئے کہ کیا ظلم سہے ہیں، کیا ظلم دیکھے امام نے، لیکن ایک مرتبہ بھی بد دعا نہیں کی۔ اللہ انتقام لینے والا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا انتقام خدا لینے والا ہے۔ یہ امام زین العابدین علی کا خون ہے، انتقام نہیں لے رہے ہیں، بد دعا نہیں کر رہے ہیں، اللہ پر چھوڑ دیا۔ حضرت شہر بانو جو رسول اللہ کے نواسی کی بیوی، حضرت امام حسین کی بیوی ہیں، کبھی بھی وہ سائے میں نہ بیٹھی۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں سائے میں بیٹھتی ہوں تو مجھے کربلا یاد آنے لگتی ہے، کیونکہ کربلا میں کوئی سایہ موجود نہیں تھا۔ اب ذرا سوچئے اتنا دردناک حالات جن لوگوں نے دیکھے ہوں، انہوں نے کبھی بھی ایک مرتبہ مصلی پر بیٹھ کر کے گڑ گڑا کر کے بد دعائیں نہیں کی۔ یہ رسول اللہ کے ماننے والوں کا طریقہ کار ہے، کیونکہ رسول اللہ نے کبھی بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، تو یہ رحم منتقل کیا۔ دشمنوں کے معاملات اللہ پر چھوڑے، وہ انتقام لینے والا ہے، اور کبھی خود سے اس طرح کی بد دعائیں کرنے میں انہوں نے دلچسپی نہیں لی۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب جناب مختار ثقفی کے سپاہیوں نے مدینے پر دبش ڈالنے کی کوشش کی، وہ تمام کے تمام قاتلان امام حسین جب ادھر ادھر دوڑے بھاگے پھر رہے تھے تو سنان ابن انس کا نام آتا ہے، یا پھر کوئی اور قاتل، وہ حضرت امام زین العابدین کے گھر میں گھس گئے پناہ لینے کے لیے۔ وہ دھوکے سے گھسا، لیکن امام نے پہچان لیا کہ وہی ہے، اور جب وہ گھر میں گھسا تو امام زین العابدین کے چہرے کو دیکھ کر کے دنگ رہ گیا کہ یہ تو امام ہے، یعنی پکڑا جاؤں گا۔ امام نے اس کو تسلی دی کہ نہیں، تم نے نبی کے گھر میں پناہ لی ہے، اور اس گھر میں پناہ لینے والوں کو حوالے نہیں کیا جاتا کسی کے۔ اب تم نے یہاں پناہ لی ہے نا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والوں کا کردار ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے پانی دیا، اور رات کے کسی پہر میں اس کو چھوڑ کر کے جو ہے مدینے کی سرحد سے باہر کرنے کے لیے گئے، تو راستے میں اس نے پوچھا امام آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ اور تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، ہمارے سینوں پر سب سے زیادہ زخم تو نے ہی لگائے۔ کہا پھر آپ مجھے پناہ دیے ہوئے؟ کہا کربلا میں وہ تمہارا کردار تھا، مدینے میں یہ رسول اللہ کے گھر والوں کا کردار۔ کھانا کھلا رہے امام زین العابدین لوگوں کو، ایک شخص کو زیادہ کھانا دیا، کہا امام مجھے پہچانا نہیں؟ کہا بالکل پہچانتا ہوں، جب آگ لگی تھی ہمارے خیموں میں سب سے زیادہ پتھر تو نہیں برسائے تھے۔ کہا امام یہ کیا؟ کہ کربلا میں وہ تمہارا معاملہ تھا، رسول اللہ کے گھر والوں کا مدینے میں یہ کردار ہے۔ یہ معاملہ صرف وہاں پہ منتقل ہوا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ علی کی تربیت اس لیے ہو رہی تھی کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلنا تھا۔ ہزاروں مثالیں اس طرح کی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب ایک شخص آیا خنجر لے کر کے، تو حضرت خواجہ نے اس کو پہچان لیا کہ قتل کے ارادے سے آیا ہے۔ اللہ نے بزرگوں کو نظر بڑی پیاری دی ہوتی ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے صوفی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ قتل کے ارادے سے آیا تھا، تو جب سارے لوگ اٹھ کر کے چلے گئے، غریب نواز فرماتے ہیں بھائی جس ارادے سے آئے ہو وہ ارادہ پورا کر لو۔ خنجر اس کے بغل سے گرا اور کہا حضور معاف کر دیں، یہ چاقو آپ کے حوالے ہے، اب اس چاقو سے آپ چاہیں تو میری گردن اڑا دیں۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ہم گناہ کو قتل کرتے ہیں، گناہ گار کو قتل نہیں کرتے۔ علی کے بیٹے کے وصف دیکھ رہے ہیں آپ، علی کے بیٹے کی صفت دیکھ رہے ہیں آپ، ہزاروں مثالیں ہیں اس طرح کی۔ آج مسلمانوں سے یہ سبق غائب ہو گیا۔ یہ وہ پیغام تھا کہ آپ زمین فتح کریں نہ کریں لیکن دنیا کے دلوں کو فتح ضرور کر سکتے ہیں۔ لوگوں ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم دلوں کے فاتح محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم اس علی کو مانتے ہیں جنہوں نے اپنے کردار کے ذریعے دلوں کو نرم کیا ہے۔ ہم اس نبی کے نواسوں کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے لیے بد دعائیں نہیں کی ہیں بلکہ آخری حد تک لوگوں کو موقع دیا کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ ہم اس خواجہ کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی گناہ گاروں کو قتل کرنے کی بات نہیں کی، گندگی کو ختم کرنے کی بات کی، گناہوں کو
قتل کرنے کی بات کی، کفر کو قتل کرنے کی بات کی، کبھی بھی کافروں کو اور مشرکوں کو ختم کرنے کی بات نہیں کی۔ آؤ ہم سب اٹھیں پھر ایک مرتبہ، اور پھر سے ہم ایک مرتبہ اسٹینڈ کریں، پھر سے ہم اسٹیبلشمنٹ ہوں، اور پھر سے ایک نئے ارادے کے ساتھ، نئی قوت کے ساتھ پرانے زمانے کی طرف دیکھیں، اور وہاں سے روشنیاں لے کر اگر آج بھی ہم پھر سے ایک ابتدا کرتے ہیں تو کوئی رات ایسی نہیں جس کے بعد میں صبح نہ ہو سکتی ہو، ہر اندھیری رات کے بعد میں صبح ہونی ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت ان اندھیرے کے بادلوں کو چھانٹ کر کے روشنی بھی ضرور کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔